الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في سبيل الله وما يؤذى أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، صدر محترم حاضر و جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مکروب بھی ہے۔ ہاں، آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصے دل نواز سناؤں گا۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ 6 صدی عیسوی میں عالمی انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر اتار گھٹاؤ کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بلند رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ گرور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرض یہ کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر سے لے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر کا مزدار تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی کے جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم گلیوں کو مسکرانے کا حق ادا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح فرمائی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی جو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں میں بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی طرفدار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ یہ چرخ نیلی باب اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سچوں کا سچا، رول کا دلارا، آمنہ کا در یتیم اس جہان مردموں میں جلوہ کر ہوا، تو اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آگیاں چلنے لگی، بغض و عداوت کی تیر اتار لگائے جانے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے، سلامت و سنگدلی کی انتہا ہو گئی، ستم کوش و احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ حضرات، اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا؟ کس کے سینے میں
سارے جہاں کا در تھا، کس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی، تو میں کہوں گا کہ وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ مکروہ کون تھا، کس کو سب سے زیادہ اذیتیں دی گئی، کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گا کہ وہ حضور اکرم محسن دو عالم فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ بتاؤ مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کی بجائے خدا پرستی کس نے قائم کی، اعتقادیات میں توہمات کی بجائے حق کی بنیاد کس نے ڈالی، سائنس میں فطرت پرستی کی بجائے تسخیر فطرت کا سبق کس نے دیا، علمی دنیا میں خیال آرائی کی بجائے حقیقت نگاری کی تاہ کس نے ڈالی، سماج کی تنظیم کے لیے ظلم کی بجائے عدل کی بنیاد کس نے ڈالی، بتاؤ خاموش کیوں ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ سنو، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف ان تمام کارناموں کو منسوب کیا جا سکے۔ دوسرے تمام انسان آپ کے انقلابی دھارے کو استعمال کرنے والے ہیں، نہ کہ خود اس کو وجود میں لانے والے ہیں۔ اور اے لوگوں سنو، مجھے یقین کاری اور اعتقاد محکم ہے کہ جب تعصب کی آندھیوں کا زور ٹوٹے گا، جب بغض و عداوت کے شعلے پھٹنے ہوں گے، جب انسانیت کو اپنے محسن کی تلاش ہوگی، جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا، تو اسے اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم کرنی ہوگی۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔